بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، السلام علیکم۔ توقیر عابد آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے۔ بی اے انگلش پیپر اے پوئٹری، اور اس سلسلے میں آج ہم پوئم نمبر 2 کے سٹینزز اور ان کے ریفرنسز، ان کے کانٹیکسٹ اور اس کے ایکسپلینیشنز کمپلیٹلی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اور ٹارٹاری پوئم نمبر 2 ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ پوئم ہے، تو آج ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر یوٹیوب پہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اسکرین پہ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ آپ ریسیو کر سکیں۔ جی، تو اس کا فرسٹ اسٹینزا میں شروع کرتا ہوں ابھی آپ کے سامنے۔ اف آئی ور لارڈ آف ٹارٹاری، اگر میں ٹارٹاری کا بادشاہ ہوتا تو مائی سیلف اینڈ می الون، میں اور صرف میں اکیلا، مائی بیڈ شوڈ بی آف آئیوری، میرا بستر ہونا چاہیے ہاتھی دانت کا، آف بیٹن گولڈ مائی تھرون، اور میرا تخت کوٹے ہوئے سونے کا، بیٹن گولڈ کوٹا ہوا سونا، اور تھرون کا مطلب تخت، اینڈ ان مائی کورٹ شوڈ پیکاک فلانٹ، اور میرے دربار میں موروں کو چاہیے کہ وہ ناچیں، اینڈ ان مائی فارسٹس ٹائیگرز ہانٹ، اور میرے جنگلات میں شیروں کو چاہیے کہ وہ شکار کریں، اینڈ ان مائی پولز گریٹ فشز سلینٹ، اور میرے تالابوں میں مچھلیاں جو ہیں وہ رقص کریں، دیئر فنز آدورڈ دا سن، ان کے جو فنز ہیں، ان کے جو پنکھ ہیں، وہ سورج کی روشنی کو منعکس کریں۔ اس کا ریفرنس ہم دیکھتے ہیں جی، دیز لائنز ہیو بین ٹیکن فرام دا پوئم ٹارٹاری ریٹن بائی والٹر ڈی لا میئر، یہ لائنز جو ہیں وہ نظم ٹارٹاری سے لی گئی ہیں، اور اس کو کس نے لکھا؟ والٹر ڈی لا میئر نے۔ اور اس کا کانٹیکسٹ، اور یاد رکھیں کہ جتنے بھی سٹینزاز ہیں ان کا یہ ایک ہی کانٹیکسٹ ہے، اس لیے اس کو اچھے سے سنیں۔ دس پوئم از اے جرنی انٹو دا ری آرم آف امیجنیشن، یہ نظم جو ہے یہ تخیلات کی سلطنت میں ایک سفر ہے۔ دا پوئٹ امیجنز ہمسیلف، شاعر اپنے آپ کو تصور کرتا ہے، دا رولر آف اے رومانٹک اینڈ کلرفل لینڈ ٹارٹاری، کہ وہ ایک حکمران ہے رومانوی اور رنگین سرزمین ٹارٹاری کا۔ ٹارٹاری از ناٹ دا ریئل کنٹری، ٹارٹاری ایک حقیقی ملک نہیں ہے، بٹ اٹ از این امیجنری لینڈ، بلکہ یہ ایک تخیلاتی سرزمین ہے۔ کنسیوڈ بائی دا پاورفل امیجنیشنز آف دا پوئٹ، جس کو شاعر نے اپنے طاقتور خیالات کے ذریعے اپنے تخیل میں لایا ہے۔ دا لینڈ از فل آف مینی بیوٹیفل سائٹس، یہ جو سرزمین ہے یہ بہت سارے خوبصورت مناظر سے بھری ہوئی ہے۔ دا پوئٹ وانٹس ٹو انجوائے دا ویریس کمفرٹس، شاعر جو ہے وہ مختلف قسم کے سکون جو ہیں ان کو انجوائے کرنا چاہتا ہے، اینڈ ویریس کمفرٹس اینڈ لگژریز آف لینڈ آل الون، اور اس سرزمین کی جو لگژریز ہیں، عیش و عشرت کا جو سامان ہے، تن تنہا وہ خود اس سے لطف اٹھانا چاہتا ہے۔ دا لینڈ از ریپلیٹ ود کا مطلب بھرا ہوا ہونا، پیکڈ ود، فل ود، یہ سرزمین جو ہے یہ بھرپور ہے، بھری ہوئی ہے، ریورز، ہلز، ولیجز اینڈ گرین فارسٹ، کس کے ساتھ جی؟ ولیجز، سب سے پہلے ریورز ہے دریاؤں کے ساتھ، ہلز پہاڑیاں ہیں، ولیجز گاؤں ہیں، اینڈ گرین فارسٹ اور سرسبز جنگلات ہیں۔ دا ٹریمبلنگ لیکس، بل کھاتی جھیلیں، اینڈ رننگ ریورز، اور بہتے دریا، وہ کیا کرتے ہیں؟ ایڈ ٹو دا بیوٹی آف دس لینڈ، وہ اس سرزمین کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ دا لینڈ از فل آف مینی فروٹ ٹریز، یہ سرزمین بہت سارے پھلوں کے درختوں سے بھری ہوئی ہے۔ آن وچ چرپنگ برڈز پرک، جن پر چہچہاتے پرندے بسیرا کرتے ہیں۔ اے سینٹڈ بریز وزٹس دا لینڈ کوائٹ آفن، ایک معطر ہوا جو ہے وہ اس سرزمین کو اکثر اوقات وزٹ کرتی ہے۔ فرسٹ اسٹینزا کی ایکسپلینیشن، ان دیز لائنز، ان لائنوں میں دا پوئٹ ٹیلز اس، شاعر ہمیں بتاتا ہے، دیٹ ہی ول بی دا
sole lord of the romantic land Tartary, کہ وہ ہوگا ایک تن تنہا مکمل طور پہ سول رولر کہتے ہیں جس کے ساتھ کوئی دوسرا ثانی نہ ہو. وہ تن تنہا حکمران ہوگا کس کا؟ ایک رومانوی سرزمین ٹارٹاری کا. ایز اے لارڈ آف ٹارٹاری، ٹارٹاری کا بادشاہ ہوتے ہوئے ہی ول ہیو اے میگنیفیشنٹ کورٹ، اس کے پاس ایک شاندار دربار ہوگا. ویئر پیکاکس وڈ شو دیئر بیوٹی، جہاں پہ مور اپنی خوبصورتی کو مظاہرہ کریں گے، اس کا اظہار کریں گے. ہز تھرون ول بی میڈ آف برائٹ اینڈ ڈیلیکیٹ گولڈ، اس کا جو تخت ہے وہ بنا ہوا ہوگا روشن اور چمکدار اور نازک سونے کے ساتھ. دا برائٹ اینڈ شائننگ فشز ول سویم ان دا پول آف واٹر، چمکدار اور روشن مچھلیاں جو ہیں وہ پانی کے تالاب میں تیریں گی. دے ول لک ویری بیوٹیفل ان دا لائٹ آف دا سن، وہ سورج کی روشنی میں بہت خوبصورت نظر آئیں گی. دے ول لک ویری چارمنگ، وہ بہت چارمنگ نظر آئیں گی، وہ بہت حسین نظر آئیں گی مچھلیاں جو ہیں. وین دے سلینٹ دیئر فیدرز، جب وہ اپنے پروں کو ٹیڑھا کریں گی. ان دا برائٹ لائٹ آف دا سن، سورج کی چمکدار روشنی میں. جی اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، اس کا نیکسٹ اسٹینزا آپ دیکھیں. اف آئی ور لارڈ آف ٹارٹاری، اگر میں ٹارٹاری کا بادشاہ ہوتا تو ٹرمپٹرز ایوری ڈے، موسیقار ٹرمپٹ بجانے والے ہر روز. ٹو ایوری میل وڈ سمن می، وہ ہر کھانے پر مجھے بلاتے. اینڈ ان مائی کورٹ یارڈ برے، اور میرے دربار کے صحن میں. اینڈ ان دا ایوننگ لیمپس وڈ شائن، اور شام کے وقت لیمپس وڈ شائن، لیمپ جو ہیں، روشنیاں جو ہیں، کمکمے جو ہیں وہ جلتے. یلو ایز ہنی ریڈ ایز وائن، ان کی روشنی اتنی یلو ہوتی جیسے شہد اور اتنی سرخ جیسے شراب. وائل ہارپ اینڈ فلوٹ اینڈ مینڈولن، جبکہ ہارپ پہ، ٹھیک ہے، ستار اس کا ترجمہ ہے، فلوٹ بانسری، اور مینڈولن یہ بھی ایک موسیقی کا آلہ ہے. میڈ میوزک سویٹ اینڈ گے، وہ اس موسیقی کو بہت ہی خوبصورت اور دلکش بنا دیتے. ایکسپلینیشن، دا پوئٹ امیجنز ٹو بیکم دا رولر آف دا رومانٹک لینڈ آف ٹارٹاری، شاعر جو ہے وہ امیجن کرتا ہے، تصور کرتا ہے کہ وہ بن چکا ہے ٹارٹاری کا حکمران، ایک جو کہ ایک رومانوی سرزمین ہے. ایز دا لارڈ آف ٹارٹاری، ٹارٹاری کا بادشاہ ہوتے ہوئے. ہی ول ہیو اے ہوسٹ آف سرونٹس، اس کے پاس ملازمین کی ایک فوج ہوتی. دیز سرونٹس وڈ اٹینڈ اینڈ لک آفٹر ہم، یہ جو سرونٹس ہیں، یہ جو ملازمین ہیں، یہ اس کی لک آفٹر کرتے اور اس کو اٹینڈ کرتے، اس کی دیکھ بھال کرتے. ہز ٹائم آف میل ول بی اناؤنسڈ بائی اے گروپ آف ٹرمپٹرز، اس کے کھانے کا وقت جو ہے وہ بغل بجانے والے ایک گروپ جو ہے اس کے ذریعے اس کو اناؤنس کیا جاتا. دا میوزیشین ول پلے، اب یہ اس کی سوچ ہے کہ وہ موسیقار جو ہیں وہ بجائیں گے کس کے اوپر؟ آن ہارپ فلوٹ اینڈ مینڈولن ان ہز کورٹ، اس کے دربار میں. فار ہز ریفریشمنٹ، اس کی تفریح کے لیے. اور پھر کیا ہوگا؟ ان دا ایوننگ، شام میں. دا لیمپس ول ایمٹ لائٹس آف ڈفرینٹ کلرز، لیمپس جو ہیں وہ مختلف رنگوں کی روشنیوں کو خارج کریں گے. دا لائٹ آف دیز لیمپس ول بی ایز یلو ایز ہنی اینڈ ایز ریڈ ایز وائن، اور ان کی جو روشنی ہوگی وہ اتنی یلو ہوگی، اتنی زرد ہوگی جیسے کہ شہد ہوتا ہے، اور اتنی سرخ جیسے کہ شراب. ہز کورٹ یارڈ ول ریزاؤنڈ، اس کا جو دربار ہے وہ گونجے گا. ود سویٹ اینڈ ہیپی میوزک، ایک بڑے میٹھے اور خوشکن موسیقی کے ساتھ. جی اس کا نیکسٹ اسٹینزا نمبر 3 فرام دا ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے جو چوزن اینڈ سلیکٹڈ اسٹینزاز ہیں، صرف وہ میں یہاں پہ بیان کر رہا ہوں. اف آئی ور لارڈ آف ٹارٹاری، اگر میں ٹارٹاری کا بادشاہ ہوتا تو آئیڈ ویئر اے روب آف بیڈس، تو میں تسمیوں کی ایک مالا پہنتا. وائٹ اینڈ گولڈ، اب یہ اس کے رنگ ہوتے. اینڈ گرین دیڈ بھی، اور ساتھ میں سبز رنگ بھی ہوتا. اینڈ کلسٹرڈ تھک ایز سیڈ، اور وہ اتنی گھنی ہوتی جیسے بیج ہوتے ہیں. اینڈ ار شوڈ وین دا مارننگ اسٹار آئیڈ ڈان مائی روب اینڈ سمیٹار، اور جیسے صبح کا ستارہ چمکتا تو میں خنجر جو ہے اس کو اپنے جو ہے اس میں رکھ لیتا اپنے میان میں. اینڈ زیبرا 7 شوڈ ڈرا مائی کار، اور اس کے بعد کیا ہوتا؟ ایک کار کا مطلب یہاں کیریج ہے، بگی.
اور 7 زیبرے جو ہیں وہ میری بگی کو کھینچتے. اور کہاں پہ یہ جاتا؟ تھرو ٹارٹاریز ڈارک گلیڈس. گلیڈس کا مطلب جنگلات، ٹارٹاری کے گھنے جنگلات میں. جی اس کی ایکسپلینیشن آپ سنیں. ان دیز لائنز، ان لائنوں میں دا پوئٹ پوائنٹس آؤٹ، شاعر نشاندہی کرتا ہے دیٹ ہی ول ویئر رائل ڈریس، کہ وہ شاہی لباس زیب تن کرے گا. دس ڈریس ول بی ڈیکوریٹڈ ود وائٹ، گولڈ اینڈ گرین. اور یہ جو لباس ہے یہ جڑا ہوا ہوگا کس کے ساتھ؟ سفید، سنہری اور سبز. اینڈ گارجیس پرلز، اور انتہائی گارجیس، انتہائی شاندار قسم کے موتی. دیٹ ول بی ایمبیڈڈ دیئر لائک سیڈز، جو کہ وہاں پہ بیجوں کی مانند جڑے ہوئے ہوتے. ہی ول فکس اپ اے ڈیگر ان ہز بیلٹ، وہ ایک خنجر اپنی بیلٹ میں نصب کرتا. ہی وڈ گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ، والا صبح اٹھتا. اینڈ گو آؤٹ فار اے واک، اور واک کے لیے جاتا. آف دا شائننگ پاتھس آف فارسٹ، جنگلات کے چمکتے ہوئے رستوں پر. ان اے کیریج، ایک بگی میں. ڈریون بائی زیبرا 7، جسے 7 زیبرا کھینچ رہے ہوں گے. ان دس وے، اس طرح. ہی ول انجوائے دا بیوٹی آف نیچر، وہ فطرت کی خوبصورتی کو انجوائے کرتا. ٹارٹاری کا جتنے تمام تر سٹینزاز ہیں، ان سارے سٹینزاز میں آپ کو امیجنیشن نظر آئیں گی، شاعر کے تخیلات جو ہیں وہ نظر آئیں گے. اور اس کا ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے سب سے امپورٹنٹ اور اس کا لاسٹ سٹینزا ہے لارڈ آف دا فروٹس آف ٹارٹاری، ٹارٹاری کے پھلوں کا بادشاہ. ہر ریورز سلور پیل، اس کے دریاؤں کا بہتا ہوا پانی کیسا؟ سلور پیل جیسے ہوتا ہے. لارڈ آف دا ہلز آف دا ٹارٹاری، ٹارٹاری کے پہاڑوں کا بادشاہ. گلین تھکٹس ووڈ اینڈ ڈیل، وہاں پہ جنگلات ہوتے، جھاڑیاں ہوتی، خضرو پودے ہوتے. ہر فلیشنگ ٹریز، ہر فلیشنگ سٹارز، ہر سینٹڈ بریز، اس کے چمکتے ستارے، اس کی معطر ٹھنڈی ہوا. ہر ٹریمبلنگ لیکس، اس کی بل کھاتی ندیاں. لائک فوم لیس سیز، ایسے جیسے بغیر جھاگ کے سمندر ہوتے. ہر برڈ ڈیلائٹنگ سٹرن ٹریز، اور اس کے پرندے جو تھے وہ لیموں کے درخت میں بیٹھ کے چہچہاتے. ان ایوری پرپل ویل، ہر جامنی رنگ کی وادی میں. اور اس کی ایکسپلینیشن بھی سنیں آپ. ایز دا لارڈ آف ٹارٹاری، ٹارٹاری کا بادشاہ ہوتے ہوئے. دا پوئٹ وڈ انجوائے مینی سائٹس، شاعر بہت سارے مناظر سے لطف اٹھائے گا آف نیچر، فطرت کے. دا رومانٹک لینڈ آف ٹارٹاری وڈ ہیو مینی فیلڈز آف فروٹ ٹریز، یہ جو رومانوی سرزمین ہے ٹارٹاری کی، اس میں ہوں گے پھلدار درختوں کے بہت سارے کھیت. دا بیوٹی آف دا رننگ واٹر، بہتے پانی کی خوبصورتی. آف دا ریور، دریاؤں کی. وڈ ڈیلائٹ ہم، اسے خوش کرے گی. دا کنگڈم آف دا ٹارٹاری، ٹارٹاری کی جو کنگڈم ہے، جو سلطنت ہے، وڈ بی فل آف ویلیز، فارسٹس اینڈ تھکٹس، بھری ہوئی ہوگی وادیوں کے ساتھ، جنگلات کے ساتھ اور جھاڑیوں کے ساتھ. دا شائننگ ریورز، دا شائننگ سٹارز، چمکتے ہوئے ستارے. وڈ گیو انچینٹنگ لک ٹو دا لینڈ، وہ سرزمین کو ایک بہت ہی مسحور کن لک دیں گے. دا بریز وڈ بی فریگننٹ، ہوا معطر ہوگی. دا ڈانسنگ واٹر آف دا ریور لیکس، دریاؤں کا، جھیلوں کا جو ڈانسنگ واٹر ہے، وڈ پریزنٹ آ چارمنگ سین، وہ ایک بڑا حسین منظر پیش کرے گا. دا چرپنگ برڈز وڈ سٹ ان دا لیمن ٹریز، اور چہچہاتے پرندے جو ہیں وہ لیموں کے درخت میں بیٹھیں گے. دا ویلیز آف دا فینسیفل لینڈ وڈ بی فل آف ریڈ اینڈ فریگننٹ فلاورز، اور اس سرزمین کی جو وادیاں ہیں وہ سرخ اور معطر پھولوں کے ساتھ کیا ہوں گی؟ فل ہوں گی، بھری ہوئی ہوں گی. اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ٹارٹاری سیکنڈ جو پوئم ہے وہ ختم ہوتی ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ بھی آئی ہوگی، اور آپ ان امپورٹنٹ سٹینزز کو یاد کریں گے. اس کا ریفرنس 1 مارک کا، اس کا کانٹیکسٹ 2 مارکس کا، اور اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ 3 مارکس کی ہوتی ہے پیپر میں. اسی ترتیب سے اس کو یاد کریے گا. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ اس ویڈیو میں، اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کو کسی پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں رائٹ کریں. ایز سون ایز پاسبل ہم آپ کو اس کا آنسر کریں گے. اس ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنے کے لیے بہت شکریہ. اسے کائنڈلی لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.